صدیوں سے مسلمان آسمان پر چاند کا ایک باریک ہلال تلاش کرتے آئے ہیں۔ یہ ایک صرف فلکیاتی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی عبادت کی شروعات ہے۔ لیکن جدید برطانیہ میں یہی سادہ سا عمل ایک تقریباً 40 سالہ تنازع کی وجہ بن گیا، اور یہ کہانی اتنی مذہبی فرقہ واریت کی نہیں جتنی یہ انسانی فطرت کی ہے، ضد، انا اور ٹوٹے ہوئے وعدوں کی۔ بالکل، اور آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک متحد کمیونٹی آخر تقسیم کا شکار کیسے ہوئی۔ یہ صرف چاند دیکھنے کی کہانی نہیں، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ جب فیصلے شفافیت کے بغیر کیے جاتے ہیں اور غلطیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو 40 سالہ تنازع ہے یہ اب ایک بڑی حقیقت ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ آخر اس سب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اتحاد کا وہ دور کیسا تھا جو 1960 اور 70 کی دہائیوں میں تھا؟ وہ دور حیرت انگیز طور پر سادہ اور مؤثر تھا۔ اس وقت برطانیہ کے مسلمان جو زیادہ تر جنوبی ایشیا سے آئے تھے، ایک بہت ہی عملی نظام پر متفق تھے۔ وہ مراکش سے چاند نظر آنے کی خبر پر انحصار کرتے تھے۔ مراکش پر؟ اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، اس کی وجہ سیدھی سادی جغرافیائی منطق تھی۔ مراکش برطانیہ کے قریب ہے، اور اگر وہاں چاند نظر آ جائے تو اس بات کا قوی امکان ہوتا تھا کہ اگر موسم ٹھیک ہو تو برطانیہ میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ خبر پہنچتی کیسے تھی؟ مطلب اس وقت واٹس ایپ یا انٹرنیٹ تو تھا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس وقت کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی وہ استعمال ہوتی تھی، جس سے ٹیلی پرنٹر یا ٹیلیکس کہتے تھے۔ ایک مشین تھی جو ٹیلی فون لائن کے ذریعے پیغامات بھیجتی اور وصول کرتی تھی۔ ایک چھوٹی سی مشین سے کاغذ کی ایک پتلی سی پٹی نکلتی جس پر صرف چند اہم الفاظ ٹائپ ہوتے۔ کیا لکھا ہوتا تھا؟ بس اتنا کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں۔ اسی ایک پیغام پر پوری کمیونٹی ایک ساتھ رمضان شروع کرتی اور ایک ہی دن عید مناتی تھی۔ کتنا سادہ اور مؤثر نظام تھا۔ تو اگر سب کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا تو پھر مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ آخر ایک کارآمد نظام کو کیوں بدلا گیا؟ یہی اس کہانی کا سب سے اہم سوال ہے۔ پہلی دراڑ پڑی 1984 میں۔ اس وقت برطانیہ میں علماء کی واحد بڑی تنظیم تھی جمعیت علماء برطانیہ۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے وسیع مشاورت کے بغیر اعلان کر دیا کہ اب سے وہ سعودی عرب کی رویت پر عمل کریں گے۔ ایک منٹ، اتنی بڑی تبدیلی اور وہ بھی مشاورت کے بغیر؟ اس کی کوئی وجہ؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک عملی وجہ بتائی جاتی ہے۔ 1984 میں رمضان گرمیوں میں تھا۔ مراکش میں غروب آفتاب رات 9 بجے کے قریب ہوتا، جس کا مطلب تھا کہ ٹیلی پرنٹر پر خبر آتے آتے بہت دیر ہو جاتی۔ سعودی عرب سے خبر جلدی مل سکتی تھی، لیکن یہ فیصلہ یک طرفہ تھا اور اس نے فوری طور پر کمیونٹی میں ایک لکیر کھینچ دی۔ اور اس کا رد عمل کیا ہوا؟ فوری اور شدید۔ ایک بہت معتبر عالم تھے مولانا یعقوب قاوی قاسمی۔ انہوں نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصولوں کے خلاف ہے۔ اسی اختلاف کے نتیجے میں ایک نئی تنظیم حزب العلماء قائم ہوئی، جس نے اعلان کیا کہ وہ مراکش کے پرانے نظام پر ہی قائم رہیں گے۔ اور نتیجہ 1985 میں تاریخ میں پہلی بار برطانیہ کے مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوئیں۔ اتحاد کا وہ دور ختم ہو گیا۔ تو ایک چھوٹے سے عملی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نے ایک بہت بڑی تقسیم پیدا کر دی، اور پھر کہانی 1986 میں ایک ایسے واقعے تک پہنچتی ہے جو کسی فلم کے سین جیسا لگتا ہے۔ یہ چورلی کے ایک دکاندار محمد بھائی منشی کی کہانی ہے۔ جی، یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ محمد بھائی منشی کو مراکش سے ٹیلی پرنٹر پر پیغام وصول کرنے کی اہم ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ رمضان کی 29ویں رات تھی۔ سب لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، لیکن شمالی افریقہ میں موسم خراب تھا اور کوئی خبر نہیں آئی۔ آخر کار برطانوی مسلمان اس بے یقینی کی حالت میں سو گئے کہ کل عید ہے یا 30واں روزہ۔ اگلے دن صبح جب محمد بھائی نے اپنے گھر میں بنے دفتر کا دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ٹیلی پرنٹر مشین میں رات کا آیا ہوا پیغام موجود تھا۔ اس پر لکھا تھا، مراکش میں چاند نظر آ گیا ہے۔ جی، اور اس وقت تک تو زیادہ تر لوگ روزہ رکھ چکے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ خبر پھیلی تو افراتفری مچ گئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنا روزہ توڑ کر عید کا اعلان کر دیا۔ لیکن مولانا یعقوب قاوی جو حزب العلماء کے رہنما تھے، انہوں نے روزہ نہیں توڑا۔
ان کا موقف تھا کہ شرعی طور پر عید کی نماز کا وقت گزر چکا ہے، اس لیے اب روزہ نہیں توڑا جا سکتا۔ اس ایک بات پر خود ان کی اپنی تنظیم حزب العلماء میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ یعنی جو تنظیم اختلاف کر کے بنی تھی وہ خود بھی تقسیم ہو گئی۔ صرف یہ نہیں رہا تھا کہ چاند کہاں دیکھا جائے، اب یہ جھگڑا قیادت کے اعتبار اور خبر کی ترسیل کے عمل پر اعتماد کا بن چکا تھا۔ لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ کیا ہمارے علماء قابل اعتماد ہیں؟ کیا ان کے نظام پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بار علماء کے اندرونی اختلافات عوام کے سامنے آئے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ کمیونٹی 3 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک گروہ سعودی عرب کو مان رہا تھا اور جو مراکش کو مانتے تھے وہ بھی آپس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑا بحران تھا۔ بالکل، اور اسی بحران کو حل کرنے کے لیے دسمبر 1986 میں دارالعلوم بری میں ایک مفاہمتی کوشش کی گئی۔ دونوں مخالف تنظیموں جمعیت اور حزب العلماء کے 21 بڑے علماء ایک کمرے میں جمع ہوئے۔ مقصد صرف ایک تھا، اتحاد کو بحال کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک امید کی کرن تھی، سب ایک ساتھ بیٹھے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن وہاں جو فیصلہ ہوا اس نے تو سب کو حیران کر دیا۔ حیران سے بھی زیادہ، ان 21 علماء نے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ برطانوی مسلمان مراکش کو مکمل طور پر ترک کر دیں گے اور آئندہ تمام اسلامی مہینوں کے لیے صرف اور صرف سعودی عرب کی رویت پر انحصار کریں گے، اور اس پورے عمل میں کسی ماہر فلکیات یا کسی اور ماہر کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ سوچا گیا تھا کہ یہ ایک عبوری حل ہے، لیکن اس پر کبھی نظر ثانی نہیں کی گئی۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنا ہے، وہ مراکش کے نظام میں ایک تکنیکی مسئلے پر بحث کر رہے تھے اور اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ایک بالکل مختلف ملک کی پیروی شروع کر دی جائے، وہ بھی سعودی عرب، جس کا برطانیہ سے کوئی جغرافیائی تعلق بھی نہیں بنتا۔ یہی اس فیصلے کا سب سے حیران کن پہلو تھا، اور یہاں پر کہانی میں ایک اور تہ کھلتی ہے جس سے یہ علماء تقریباً یقینی طور پر ناواقف تھے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی سال یعنی 1986 میں اس میٹنگ سے صرف چند ماہ قبل مئی میں سعودی عرب نے رمضان کے چاند کا اعلان اس وقت کیا جب فلکیاتی حساب سے چاند کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا مطلب چاند پیدا ہونے سے بھی 8 گھنٹے پہلے رمضان شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا؟ تو انہوں نے نادانستگی میں ایک ایسے نظام کو اپنا لیا جو پہلے سے ہی سنگین غلطیاں کر رہا تھا۔ بالکل، وہ ایک مسئلے سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑے مسئلے میں کود پڑے۔ وہ اس سے پوری طرح بے خبر تھے، لیکن وہ ایک ایسے نظام کو اپنا رہے تھے جس پر دنیا بھر میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ 1986 کے فیصلے کا اصل المیہ تھا۔ تو ہمیں اس سعودی نظام کو سمجھنا ہوگا، آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایسی ناممکن رویت کا اعلان کیوں کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب سرکاری طور پر القریٰ کیلنڈر استعمال کرتا ہے۔ یہ کیلنڈر انتظامی اور سرکاری استعمال کے لیے بنایا گیا ہے، مذہبی عبادت کے لیے نہیں۔ یہ فلکیاتی حسابات پر مبنی ہے، لیکن اس کا معیار چاند کا نظر آنا نہیں بلکہ چاند کی پیدائش، جسے کنجنکشن کہتے ہیں، وہ ہے۔ اگر چاند کی پیدائش مکہ کے وقت کے مطابق غروب آفتاب سے پہلے ہو جائے تو کیلنڈر کے مطابق اگلا دن نئے مہینے کا پہلا دن ہوتا ہے، چاہے چاند زمین پر کہیں بھی نظر آنا ممکن نہ ہو۔ اچھا، تو یہ ایک انتظامی کیلنڈر اور مذہبی اصول کے درمیان تصادم ہے۔ ایک نظام جو دفتری کارروائی کے لیے بنایا گیا، اسے ایک مقدس رسم کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ تو بہت بڑی خامی ہے۔ بہت بڑی، اور اس کے نتائج بھی چونکا دینے والے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں ایک تحقیق کا حوالہ ہے جس کے مطابق 1962 سے 2001 تک سعودی عرب کی نصف سے زیادہ سرکاری رویت کی اطلاعات فلکیاتی طور پر ناممکن تھیں۔ نصف سے زیادہ؟ جی، اور یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں۔ شیخ محمد زکریا کاندھیلوی جیسی بڑی شخصیات نے خود مکہ اور مدینہ میں صبح کے وقت پرانا چاند دیکھا، اور اسی دن شام کو نئے مہینے کا یعنی عید کا اعلان ہو گیا، جو کہ فلکیاتی طور پر ناممکن ہے۔ تو کئی سال اسی طرح گزر گئے اور کمیونٹی اسی ناقص نظام پر چلتی رہی۔ کیا اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی اور کوشش نہیں ہوئی؟ ایک اور بڑی کوشش 2009 میں ہوئی۔ بیٹلی یورکشائر میں 70 علماء اکٹھے ہوئے۔ مقصد تھا ایک متفقہ برطانوی اسلامی کیلنڈر بنانا۔ 5 نشستوں کے بعد انہوں نے کچھ اہم نکات پر اتفاق بھی کر لیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مزید ٹیکنیکل رہنمائی کے لیے دنیا کے 17 بڑے دارالعلوموں کو خط لکھ کر ان کی رائے لی جائے۔ یہ تو بہت مثبت قدم لگ رہا ہے۔ 70 علماء کا ایک میز پر بیٹھنا اور پھر دنیا بھر سے رہنمائی لینا،
اس سے تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا۔ ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن پھر ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ ذرائع کے مطابق جب خطوط بھیجے جانے والے تھے، عین آخری لمحے پر جمعیت علماء برطانیہ کے مفتی اسلم نے ایک فون کال پر اس پورے عمل سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تنظیم سعودی نظام پر ہی قائم رہے گی۔ ایک فون کال نے مہینوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ صرف ایک فون کال؟ یہ ناقابل یقین ہے۔ کیا واقعی یہ صرف ایک شخص کا فیصلہ تھا یا پردے کے پیچھے کوئی اور دباؤ تھا؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آخری وقت میں پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ذرائع اس رویے کو ایک گہرے مسئلے کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے کا خوف۔ یہ ادارہ جاتی ساخ کو امت کے مجموعی مفاد یعنی مصلحت پر ترجیح دینے کی ایک مثال تھی۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ حقیقی قیادت میں خود احتسابی اور غلطی کو تسلیم کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، لیکن یہاں ادارہ جاتی انا اجتماعی بھلائی پر حاوی آ گئی۔ ہم نے علماء اور کمیٹیوں کی بہت بات کر لی، لیکن اس سب کا عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا؟ خاندانوں کے اندر اس کا کیا ماحول تھا؟ یہ تقسیم یقیناً بہت تکلیف دہ ہوگی۔ بالکل، یہ صرف علمی بحثیں نہیں تھیں، اس کی ایک بہت بڑی انسانی قیمت تھی۔ 2000 کی دہائی کے اوائل تک برطانیہ میں 3 دن تک عید منائی جاتی تھی۔ ذرا تصور کریں، آپ اپنے دفتر میں چھٹی کی درخواست دے رہے ہیں، لیکن آپ کو خود نہیں معلوم کہ عید کس دن ہوگی۔ خاندانوں میں بحث ہوتی کہ کس کے ساتھ عید منائی جائے، نانا نانی کے ساتھ یا دادا دادی کے ساتھ۔ اور بچے، میں سوچ سکتی ہوں کہ وہ اسکول سے گھر آ کر پوچھتے ہوں گے کہ میرے دوست کی عید کل تھی، ہماری آج کیوں ہے؟ اصل عید کون سی ہے؟ اس نے تو تہوار کی خوشی کو ہی ایک سالانہ پریشانی میں بدل دیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اسی مایوسی اور پریشانی کے ماحول سے ایک نئی نسل نے جنم لیا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو سائنسی خواندگی رکھتے تھے اور پرانی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے ایک سادہ سا سوال پوچھا، ہمیں ہزاروں میل دور سے آنے والی متنازع خبروں پر انحصار کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم خود اپنے ملک کے آسمان پر چاند تلاش کر سکتے ہیں؟ تو اسی سوچ سے مقامی طور پر چاند دیکھنے کی تحریک شروع ہوئی۔ جی، اور اس سے برطانیہ میں نئی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ 2008 میں ICOUK قائم ہوئی اور پھر 2016 میں عماد احمد نے نیو کریسنٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ بہت متاثر کن ہے۔ رضاکاروں کی ٹیمیں ہر مہینے پہاڑیوں اور ساحلوں پر جا کر چاند دیکھتی ہیں۔ وہ ماہرین فلکیات کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ہر رویت کا منظم ریکارڈ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس پرانے بہانے کو غلط ثابت کر دیا کہ برطانیہ کا موسم تو ہر وقت ابرآلود رہتا ہے، یہاں چاند نظر ہی نہیں آ سکتا۔ بالکل، ان کے کئی سال کے ڈیٹا نے یہ ثابت کیا کہ برطانیہ میں اکثر ہلال نظر آتا ہے اور مقامی رویت ایک قابل عمل نظام ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے اس عمل کی روحانی خوبصورتی کو دوبارہ زندہ کیا۔ خاندانوں کا مل کر چاند دیکھنا، بچوں کو اس روایت سے جوڑنا، یہ سب کچھ جو تقریباً کھو چکا تھا۔ اور کیا ان مقامی کوششوں کو علماء کی طرف سے بھی کوئی حمایت ملی؟ جی، اور یہ ایک بہت اہم پیش رفت تھی۔ ہندوستان میں جامعہ اسلامیہ ڈھابیل اور پاکستان میں جامعہ دارالعلوم کراچی جیسے بڑے دارالعلوموں نے فتوے جاری کیے۔ ان کا واضح موقف تھا کہ جب آپ کے اپنے ملک میں قابل اعتماد مقامی رویت موجود ہو تو کسی دور دراز ملک کی پیروی کرنا ضروری نہیں۔ اس سے ان لوگوں کے موقف کو زبردست تقویت ملی جو برسوں سے یہی بات کہہ رہے تھے، جن میں مفتی تقی عثمانی جیسی عالمی شخصیات بھی شامل تھیں، جنہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ برطانیہ کو سعودی عرب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس 40 سالہ سفر کو دیکھتے ہوئے ہمارے سننے والوں کے لیے اس میں بڑے اسباق کیا ہیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلا اور بڑا سبق ثبوت کی بنیاد پر فیصلے کرنے اور غلطیوں کو تسلیم کرنے کی اہمیت ہے۔ اور شاید یہ کہ اصل المیہ غلطی کرنا نہیں بلکہ اس کا دفاع کرنا ہے، خاص طور پر جب مسئلہ واضح ہو چکا ہو۔ بالکل۔ دوسرا سبق شفافیت کا ہے۔ نئی تنظیموں نے اپنا سارا ڈیٹا شائع کر کے، سوالات کا خیر مقدم کر کے اور اپنی اصلاح کے لیے تیار رہ کر لوگوں کا اعتماد جیتا ہے۔ تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ ادارہ جاتی ساخت پر کمیونٹی کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ جب پرانی آراء کمیونٹی کو نقصان پہنچائیں تو تبدیلی ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہ سائنس اور مذہب کا تصادم ضروری نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہو سکتے ہیں۔
یا فلکیات نے دین کو ایک بڑی غلطی سے بچانے میں مدد کی۔ اور آخری بات یہ کہ حقیقی اتحاد صرف ایک مضبوط اور قابل دفاع بنیاد پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ صرف دکھاوے کے لیے کسی ایک ملک کی پیروی کرنا، اگر وہ بنیاد ہی کمزور ہو تو وہ اتحاد پائیدار نہیں ہوتا۔ تو یہ سفر ایک سادہ متفقہ نظام سے شروع ہوا، پھر انسانی غلطیوں اور انا کی وجہ سے کئی دہائیوں کی تقسیم سے گزرا، اور اب ایک نئی نسل جدید طریقوں اور پرانی روایات کو ملا کر ایک نیا راستہ بنا رہی ہے۔ اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب ٹیکنالوجی جیسے کہ دوربین اور کیمروں کے استعمال کی بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایک متحدہ UK مون سائٹنگ کمیٹی کی تجویز بھی زیر غور ہیں، جس میں علماء، ماہرین فلکیات اور کمیونٹی کے لوگ مل کر کام کریں گے۔ آہستہ آہستہ 1986 میں جو موقع کھو دیا گیا تھا اسے دوبارہ دریافت کیا جا رہا ہے۔ ان تمام ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک آخری فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے۔ برطانوی مسلمانوں کے لیے اصل امتحان شاید صرف آسمان کی طرف دیکھنا نہیں، بلکہ اپنے اندر جھانکنا بھی ہے۔ کیا گزشتہ 40 برس کے اسباق عاجزی، سچائی اور حقیقی اتحاد کی اہمیت کے بارے میں مستقبل کی راہیں متعین کریں گے؟